اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جس پروگرام کا نام حسینی پروانے ہے، اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کا میزبان سید عطا عباس آپ کے ساتھ اس پروگرام میں جڑا رہیں گے، اور اس پروگرام کا ہدف و مقصد شہدائے کربلا کی عظمت ہے۔ لہٰذا میدان کربلا کسی دو جسم کے جنگ کا نام نہیں ہے، بلکہ میدان کربلا دو کردار کا نام ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا کے ذریعے سے عالم انسانیت میں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ تمہارے درمیان یا حق ہے یا باطل ہے۔ ان دونوں راستوں کو میدان کربلا کے ذریعے سے اصحاب حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے روشن قرار دیا ہے کہ ان دو راستوں میں تمہیں اختیار ہے کہ کس راستے کو تمہیں اختیار کرنا ہے، کہ جو راستہ نور الہی تک کے جاتا ہے۔ لہذا شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کے مقام اور ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام۔ اور شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت کے حوالے سے کہ جیسا کہ پچھلے کئی ایپیسوڈ سے آپ ان کی عظمت کو بیان فرما رہے ہیں، جو فہرست آپ نے مرتب کی ہے اس فہرست کے مطابق آج کے ایپیسوڈ میں آپ کس شہید کے مرتبے اور ان کی فضیلت کو ہمارے ناظرین تک کے پہنچانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ شہدائے کربلا کی جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا گزشتہ ایپیسوڈز میں بھی کہ بہت سی کتابوں میں بعض شہداء کے نام ملتے ہیں، بعض کے نام نہیں ملتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کوشش کی کہ اس تحقیق کے ذریعے اور اس کتاب کو مرتب کرنے کے ذریعے ہم تقریباً ان تمام لوگوں کے نام کو اکٹھا کر دیں جن کا ذکر کسی بھی منابع میں شہید کربلا کے عنوان سے ملتا ہے۔ بہت سے نام ایک ہی جیسے ہیں، بہت سی جگہ پر ناموں میں اختلاف ہے، بہت سی جگہ کتابت کی غلطیاں ہیں، لیکن جو بھی نام جس طرح کے بھی تھے ان سب کو ہم نے اس کتاب میں جگہ اس لیے دے دی تاکہ کم سے کم ایک فہرست کی بار ہی صحیح، اگر بہت زیادہ ہمارے پاس معلومات نہ بھی ہو تب بھی شہدائے کربلا کی فہرست ہی صحیح ہمارے پاس ایک مرتب ہو جائے۔ اس فہرست میں ہم نے کل جناب جون کا ذکر کیا تھا۔ آج جو نام ہمارے پاس سب سے پہلے ہے وہ جناب جوین بن مالک ہیں۔ جوین بن مالک یا جوین بن مالک، ان کے بہت سے نام آئے ہیں۔ ان کو جابر بھی لکھا گیا ہے، جویر بھی لکھا گیا ہے، ان کو جون بھی لکھا گیا ہے بعض منابع میں، اور یہ ان کے قبیلے کے سلسلے میں بھی بہت سے اختلاف ہے۔ بعض نے ان کو قبیلہ قیس سے لکھا ہے، اور بعض نے ان کو بن ثعلبہ سے لکھا ہے، اور بعض نے تیمی لکھا ہے، اور بعض نے ضبعی لکھا ہے۔ اب ممکن ہے کہ ان کے قبیلے کے سلسلے میں لوگوں میں اختلاف رہا ہو کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ بہرحال یہ اصحاب حسین میں سے تھے، اور امام مقانی کا بیان یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ شروع میں یہ عمرو سعد کے ساتھ کوفے سے آئے تھے، لیکن جب دونوں لشکروں میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے گفتگو سنی اور امام حسین علیہ السلام کو پہچان گئے تو پھر انہوں نے اس لشکر کو چھوڑ دیا اور امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں آ گئے، اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے میدان کربلا میں درجہ شہادت کے اوپر فائز ہوئے۔ بعض نے ان کے سلسلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پہلے ہی حملے میں شہید ہونے والے افراد میں سے تھے، یعنی ان کو بہت زیادہ جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ صبح ہوتے ہی جب عمرو سعد کے لشکر نے تیروں کی بارش کی تھی تو اس میں بہت زیادہ اصحاب حسینی شہید ہو گئے تھے یا مجروح ہو گئے تھے، تو ان میں سے ایک نام جناب جوین بن مالک کا بھی ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب حارث بن عمرو القیس کندی، عمرو القیس بہت مشہور عرب کے شاعر ہیں اور وہ ایک بہت بڑا خاندان ہے، اور اسی سے اس شخص کا تعلق ہے جناب حارث بن عمرو القیس، جن کو تقریباً پرانی کتابوں میں تو ان کا نام نہیں ملتا ہے، لیکن جدید کتابیں یا معاصرین نے ان کو شہدائے کربلا میں سے ذکر کیا ہے، اور یہ اپنے وقت کے بہادروں میں سے تھے اور بہت بڑے عبادت گزاروں میں شامل ہوتے تھے اور شمار کیے جاتے تھے، اور یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو عمرو سعد کے ساتھ کوفے سے روانہ ہوئے، لیکن جب کربلا پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ دشمن جو ہیں وہ اصل میں مقابلے میں آئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، تو پھر انہوں نے عمرو سعد کا لشکر چھوڑ دیا اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں آ گئے، اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کا بھی ذکر وہی حملہ اولا کے شہداء میں کیا جاتا ہے، یعنی جو پہلا حملہ ہوا
تو اس میں جناب حارث بن امر القیس کندی کی شہادت واقع ہوئی۔ جناب بہت سے منابع میں، ایک منابع کا نام میں ان کو حارث کی جگہ سے حرز بھی لکھا گیا ہے۔ تو اس طرح کے اختلافات بہت زیادہ ہیں شہداء کربلا کے سلسلے میں، اور یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ آج ہم اس دور میں جب بہت اچھا ہمارے پاس اکوپمنٹس ہو گئے ہیں، ٹائپنگ کے ذریعے ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں، اس میں ٹائپنگ مسٹیک ہو جاتی ہے اور نام ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ چیب ایسا کہ اس زمانے میں جب کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں تھا، فوٹو اسٹیٹ کا سسٹم نہیں تھا، اور مثال کے طور کے اوپر پرنٹنگ کا سسٹم نہیں تھا، کتابیں نقل ہوتی تھیں۔ ایک آدمی نے کوئی چیز لکھی، اسی سے کوئی دوسرا اس کو کاپی کرتا تھا۔ کاپی کرنے میں کبھی کاتب سے غلطی ہو گئی، کبھی دیکھنے میں غلطی ہو گئی، اس کو ٹیلی نہیں کیا گیا، تو اس طرح کے ناموں میں اختلاف بہت عام سی بات ہے کہ حارث حرس ہو جائے یا اس کا نقطہ لگ جائے اور نام کسی اور طرح سے بدل جائے۔ لیکن بہرحال جناب حارث بن امر القیس کندی شہداء کربلا میں شامل ہیں، اور حملہ اولیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے شہید ہونے والے افراد میں آپ کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور نام ہے جو بالکل حارث سے ہی ملتا جلتا نام ہے، یعنی بالکل سیم نام ہے، حارث بن صری ہے، لیکن بلدیت الگ ہے۔ اور جناب حارث بن صری کو صرف قیام حق میں شہید کربلا کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے، باقی کتابوں میں ان کا نام نہیں ملتا ہے۔ ہاں، سیف بن حارث کا نام دوسری کتابوں میں ملتا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ سیف بن حارث کربلا کے شہیدوں میں رہے ہوں اور کہیں پر وہ نام حذف ہو گیا اور لوگوں نے حارث بن صری کو ان کی جگہ کے اوپر لکھ دیا ہو۔ مثلا ممکن ہے سیف لفظ چھوٹ گیا، سیف بن حارث بن صری، اب سیف ہٹ گیا، حارث بن صری جو ہے وہ زیادہ تر نقل ہو گیا، تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس عنوان سے رہا ہو، اور امکان یہ بھی ہے کہ یہ خود بھی موجود رہے اور بیٹا بھی موجود رہا ہو، کیونکہ کربلا میں بہت سے جگہ پہ ایسا ہے کہ باپ بیٹے دونوں راہ خدا میں اور راہ امام حسین میں شہید ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر یہاں کے اوپر یہ ایک سوال پیش آتا ہے کہ یہ جو میدان کربلا کے اندر، میدان کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ جو قربانی پیش کی ہے، اس قربانی کو اگر آج ہم دیکھیں، آج کے دور میں آج اس قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ انسان، ہم ماہ اعظم میں اور ایام محرم و سفر میں امام حسین علیہ السلام کی مجالس کو برپا کرتے ہیں، ان کے ذکر کو زندہ کرتے ہیں۔ حالانکہ کسی نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ ہم ذکر کو زندہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ذکر ہم کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ بہرحال امام حسین کی عزاداری جس دن سے دنیا قائم ہوئی اور لوح محفوظ پر لکھا گیا کہ امام حسین شہید کربلا ہوں گے، اسی دن سے عزاداری امام حسین علیہ السلام بھی شروع ہو گئی تھی۔ لہٰذا عزاداری تو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ ہم اور آپ اس عزاداری میں شریک ہو کر اپنی زندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور اپنے حسینی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن عزاداری کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ دو کام ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک کام تو یہ جو آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ایک کام تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں دنیا تک اس قربانی کے ساتھ ساتھ جو لوگ امام حسین کے مخالف تھے اور جو آئیڈیالوجی امام حسین کی مخالف تھی، جیسے کہ آپ نے اپنے ابتدائی بیان میں کہا کہ دو جسموں کی یا دو انسانوں کی جنگ نہیں تھی، دو کرداروں کی جنگ تھی، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دونوں کردار بیان کریں، کیونکہ دونوں کردار اپنے آپ کو اسلامی کردار کہتے ہیں۔ جیسے آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن عمل میں کہیں سے مسلمان نظر نہیں آتے ہیں، جو اسکولوں کو بم سے اڑا رہے ہوں، جو بازاروں میں بم بلاسٹ کر رہے ہوں، جو عورتوں پہ حملہ کر رہے ہوں، وہ کہاں سے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان کرداروں کو جنہوں نے قیام حسینی پہ حملہ کیا، جنہوں نے شش ماہے پر تیر چلایا، جنہوں نے عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کردار کو بھی دنیا کے سامنے پیش کریں اور یہ بتائیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، اسلام کی نقاب اوڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے کبھی اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، کبھی ظلم کرتے ہیں، کبھی تشدد کرتے ہیں، تو ہمیں کردار دیکھنا پڑے گا۔ اگر کردار اسلامی ہے واقعاً تو پھر اس کردار کو حسین
امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے ملتا ہوا ہونا چاہیے۔ اگر رسول کی تاریخ میں ہمیں ملے کہ رسول نے بچوں کو قتل کیا ہو تو ہم کسی مسلمان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تم بھی بچوں کو قتل کر سکتے ہو، لیکن رسول کی تاریخ میں، اتنی بڑی جنگوں کی تاریخ میں، رسول نے اپنی زندگی میں تقریباً 82 یا 86 جنگوں آپ کے اوپر کی گئی، کچھ میں آپ نے شرکت کی، کچھ میں آپ نے لوگوں کو بھیجا۔ ان 86 جنگوں میں کسی بچے کو قتل نہیں کیا گیا، ان 86 جنگوں میں کسی عورت کو قتل نہیں کیا گیا، اس 86 جنگوں میں کسی قیدی کو قتل نہیں کیا گیا، جو راہ جنگ سے فرار کر گیا اس کو دوڑا کر مارا نہیں گیا، کسی شہر کو جلایا نہیں گیا، کسی شہر میں قتل عام نہیں کیا۔ حتی فتح مکہ کے وقت جب رسول کو حق حاصل تھا کہ قصاص کے طور کے اوپر، ان کی بددیانتیوں کے اوپر، ان کے وعدہ خلافی کے عنوان سے آج کوئی بھی ملک اگر کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرے، یا پرانے بادشاہوں کی اگر تاریخ کو ہم پڑھیں جہاں سرنڈر ہونے کے بعد اصل قتل و غارت شروع ہوتی تھی، پیغمبر مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، اس مکے میں جہاں اس نے آپ کو نہ صرف 13 سال بلکہ تقریباً 20 سال، 13 سال مکی زندگی میں اور تقریباً 7 سال جو مدنی زندگی آپ کی فتح مکہ سے پہلے ہے، اس میں پیغمبر اکرم کو سب سے زیادہ اذیت مکے والے لوگوں نے کی ہے۔ یہی مکے والے ہیں جن کی وجہ سے جناب حمزہ شہید ہوئے ہیں، یہی مکے کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے جناب حمزہ غسیل الملائکہ شہید ہوئے ہیں، اور بھی بہت سے افراد، یعنی جتنی بھی اسلامی مجاہد شہید ہوئے ہیں شروع میں، یہ سب مکے والوں کی جنگ، تھوپی ہوئی جنگ کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں۔ رسول کو پورا حق حاصل تھا ان سے قصاص لینے کا، لیکن رسول اکرم نے وہ کردار پیش کیا کہ سب کے لیے عفو عمومی رکھ دی اور سب کو معافی عطا کر دی، اور یبنۃ تلقا کہہ کے سب کو رہا کر دیا۔ اس طرح سے رسول نے کردار پیش کیا کہ ہم خونریزی کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم رحمت کے نمائندے، رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں۔ تو اب مسلمان کو بھی رحمت کا نمائندہ ہونا چاہیے۔ بس اگر کسی مسلمان میں ہم یہ دیکھیں کہ اس کے اندر رحمت نہیں ہے اور سنگ دلی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ایک بہت اہم ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کرداروں کو پیش کریں دنیا کے سامنے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سوشل میڈیا میں ہزاروں چیزیں ادھر سے ادھر کرتے ہیں، لیکن حقائق اسلامی کو ادھر سے ادھر کرتے وقت ہمیں شرم آتی ہے، یا ہم شاید اس کو اتنا اہمیت نہیں دیتے۔ تو ایک بہترین موقع ہے کہ ہم امام حسین کی باتوں کو، امام حسین کے اصحاب کی باتوں کو، امام حسین کی قربانی کو، ان کے اصحاب کی قربانی کے ساتھ ساتھ اس کردار کو بھی پیش کریں اور مخالف کردار کو بھی پیش کریں، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دونوں اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں، دونوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اصل اسلام وہ ہے جو حسین ابن علی کا اسلام ہے، جو اصحاب حسین کا اسلام ہے، جو امیر المومنین اور رسول اکرم کا اسلام ہے۔ لہٰذا کرداروں کو ملائیں۔ آج کی تاریخ میں بھی جو کردار امام حسین سے مل رہا ہوا ہے وہ اسلامی کردار ہے، حسینی کردار ہے، رسول کا کردار ہے، اور جو اس کے مخالف ہے وہ وہی یزیدی اور ابن زیاد کا کردار ہے جو تاریخ میں مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اس کو اسلامی کردار کہنا اسلام کے ساتھ بھی ظلم ہے اور انسانیت کے ساتھ بھی ظلم ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ کہ جس طرف مولانا نے یہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کردار کا مطالعہ کریں، کردار کو اسٹڈی کریں، کیونکہ حق و باطل دونوں اپنے آپ کو اسلامی لبادے میں پیش کرتے ہیں، لیکن اصلی کردار وہ کردار ہے جو حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ہے اور اصحاب حسین کی جانب ہے۔ لہذا سب سے اہم ذمہ داری آج ہماری اس پرآشوب زمانے میں ہے کہ ہم حق و باطل کی معرفت حاصل کریں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنے کی دعا پروردگار عالم سے مانگیں اور ہدایت کے اوپر ہمیشہ گامزن رہیں۔ اگلی شہید کربلا کے کہ جس کوئی فہرست آپ نے مرتب کی ہے، اس فہرست کے مطابق کس شہید کربلا کو آپ بیان کرنا چاہیں؟ دو نام اور ہم کو فہرست میں ملتے ہیں۔ ایک نام تقریباً اکثر منابع میں ملتا ہے اور فہرستیں جو مرتب ہوئی ہیں اس میں وہ نام لکھا جاتا ہے، وہ جناب حباب بن عامر ہے۔ جناب حباب بن عامر یا حباب بن حرز بن عامر، اس طرح سے نام، جابر بن حارث سلیمانی، اس طرح سے نام ملتے ہیں۔ حباب بن عامر بن کعب بن تیمیم اللات بن ثعلبہ تمیمی، یعنی یا تیمی، یہ کوفے کے شیعوں میں سے تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن ان کے گرفتار ہونے کے بعد
اپنے قبیلے میں روپوش ہو گئے، اور اس کے بعد جب جیسے ہی انہیں موقع ملا تو یہ رات کو خفیہ طور پر کوفے سے نکلے اور امام حسین سے ملحق ہو گئے، اور یہاں تک کہ روز عاشوراء آپ امام حسین کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ البتہ قدیم کتابوں میں ان کا نام نہیں ہے، لیکن متاخرین نے و معاصرین نے ان کا نام باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ ان کو حباب بن عامر بھی لکھا گیا ہے، اور حباب بن عمرو بھی لکھا گیا ہے، اور حباب بن حرز بھی لکھا گیا ہے۔ تو اس طرح سے ناموں میں اختلاف ہمارے پاس جیسے پہلے بھی تھا وہ موجود ہے۔ اور دوسرا نام جو ہم اس فہرست میں آج لینا چاہیں گے وہ حبشی بن قیس نہمی ہے۔ البتہ ان کو حبشی بن قیس بن سلمہ بن ظریف، یہ قبیلہ وہی حمدان سے ان کا تعلق ہے، جو ایک مشہور قبیلہ تھا، اور وہاں کے کافی افراد امیر المومنین کے شیعوں میں سے مانے جاتے ہیں۔ ان کا نام بھی اکثر منابوں میں نہیں ہے، اور یہ اپنے قبیلے کے مشہور افراد میں سے تھے، اور ان کے دادا جناب سلمہ جو تھے رسول کے صحابی تھے، یعنی ان کے نام جو حبشی بن قیس بن سلمہ جو ہے، یہ سلمہ جو ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے اصحاب میں سے ہیں، اور ان کے جو والد قیس تھے وہ بھی رسول اللہ کو دیکھنے والے افراد میں سے، ممکن ان کی عمر کم رہی ہو، اور لیکن رسول اللہ کا دیدار ان کو کرنے کا شرف ان کو حاصل ہوا ہے۔ اور یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دوسرے گروہ کے ساتھ کربلا کے ساتھ طرف آئے تھے، اور امام حسین سے پھر ملحق ہو گئے، اور آپ کے اصحاب و انصار میں شامل ہوئے۔ روز عاشوراء پہلے حملے میں آپ شہید ہوئے ہیں۔ البتہ پہلے میں نے عرض کیا کہ بزرگ منابع میں، پرانے منابع میں ان کا نام نہیں ملتا ہے۔ تو یہ 3 یا 4 شہید جو ہم نے آج ذکر کیے، ان میں سے 2-3 ایسے ہیں جن کا نام کم کتابوں میں ملتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ بعض کتابوں نے نقل کیا ہے، یا ممکن ہے کہ ایک ہی شخصیت کے 2 نام رہے ہوں، یا ایک نام کے کئی لوگ رہے ہوں، اس عنوان سے بہت ممکن ہے کہ اشتباہات ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ کسی ایک کتاب میں بھی اگر کسی کا نام ذکر ہوا ہے تو ہم نے یہاں پر اس فہرست میں اس کو ذکر کیا ہے، لہٰذا جناب حبشی بن قیس تہمی یا جناب حبشی بن قیس بن سلمہ، ان کے ساتھ ساتھ جناب حباب بن عامر جن کو تقریباً سبھی نے نقل کیا ہے۔ حارث بن سری کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ ممکن ہے ان کے بیٹے سیف بن حارث بن سری کا نام کو میں غلطی ہو گئی ہو، لوگوں نے حارث بن سری لکھ دیا ہو اور سیف کا نام رہ گیا ہو قلم سے، اور جو حارث بن عمرو القیس کندی ہیں ان کا نام بھی بہت مشہور ہے۔ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو ذکر آج ہم نے کیا۔ ہدف یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کہ وہ اصحاب جنہوں نے اپنی قربانی امام حسین علیہ السلام کے لیے پیش کری، اکثر افراد جو آج ہم نے جن کے نام لیے یہ وہ لوگ تھے جو کربلا آنے سے پہلے امر سعد کے لشکر میں تھے۔ اب ممکن ہے یہ امر سعد کے لشکر میں اس لیے شامل ہوئے ہوں کہ کوفے سے نکلنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو، یا ممکن ہے اس لیے شامل ہوئے ہوں کہ ان کو نہیں معلوم ہو کہ آخر کس سے مقابلے میں جا رہے ہیں، ایک لشکر جا رہا ہے۔ عام طور سے کوفے کے رہنے والے افراد جنگجو افراد تھے اور حکومت کی طرف سے جنگ کرتے تھے، کیونکہ کوئی فوج کا سسٹم نہیں تھا پہلے، بلکہ ہر آدمی کو دعوت جنگ دی جاتی تھی، جو آتا تھا جنگ کرتا تھا اس کو ہتھیار اور اس کو مال و ذوقہ دیا جاتا تھا، جنگ جیتنے کی صورت میں جو مال غنیمت ہوتا تھا اس میں اس کو حصہ ملتا تھا۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کی زندگی گزرتی تھی، کوفے میں اکثر لوگ اسی طرح کے تھے، تو وہ لوگ جب بھی جنگ کا اعلان ہوتا تھا یہ لوگ چل دیتے تھے۔ اب وہاں پہنچنے میں معلوم ہوتا تھا کس سے جنگ ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ کوفے سے امر سعد کے ساتھ نکلے، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم کس سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، لیکن جب ملاقات امام حسین کے لشکر سے ہوئی اور امام حسین کو پہچان گئے لوگ کہ یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب ہیں، امام وقت ہیں، رسول کے نواسے ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں، تو بہت سے لوگ جو بصیرت رکھتے تھے، بہت سے لوگ جو واقعاً محبت اہل بیت علیہم السلام رکھتے تھے، وہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گئے اور شہداء کربلا میں سے ان کا نام شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی ان میں ظرفیت موجود تھی، یہ موقع کی تلاش میں تھے، یا ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ امام حسین ادھر آ رہے ہیں، یا اگر پتہ تھا تو اس تک پہنچنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو بہت سے لوگ اس طرح سے نکلے کہ چھپ کے آئے، اور بہت سے لوگ اس طرح سے آئے کہ امر سعد کے لشکر میں شامل ہو گئے، اور جب کربلا پہنچ گئے اور امام حسین سے ملاقات ہوگی تو خیمہ بدل کے اپنے خیمے لگا امام حسین کی طرف لے آئے اور امام حسین کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے مقام شہادت پر پہنچے۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ اکثر شہداء کربلا کے لیے ملتا ہے یا پھر اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ پہلے تو جو مخالف افراد تھے یا دشمنان آل محمد علیہ السلام تھے،
ان کی جانب تھے، لیکن کہیں نہ کہیں کے اوپر ان کے دل کے اندر ہدایت کی رمق باقی تھی، ہدایت کا چراغ روشن تھا، جس کی بنیاد کے اوپر جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کا دیدار ہوا، زیارت ہوئی، وہ فوراً باطل کی جانب سے نکل کے حق کی طرف آ جاتے۔ لہٰذا یہ بھی ایک ہدایت کا پہلو ہے ہر انسان کے لیے، عالم انسانیت اور بشریت کے لیے، کہ کہیں نہ کہیں کے اوپر اگر اس کے دل کے اندر ہدایت کا چراغ اور ہدایت کی رمق باقی ہے تو کسی نہ کسی موڑ کے اوپر، کسی نہ کسی منزل کے اوپر وہ آ کے حق سے وابستہ ہو جائے گا۔ سوال ایک یہاں کے اوپر یہ ہے کہ جس جانب ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ بہت سے اصحاب ایسے تھے کہ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور کو بھی انہوں نے درک کیا ہے، مولا کو بھی دیکھا، لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ خلافت اور منصب دوسروں کی طرف جا رہی ہے تو وہ خاموش تھے، لیکن جب ہم آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی طرف تو دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ چیزوں کو محسوس کیا کہ اب خلافت کہیں اور جا رہی ہے، حق کو بدلا جا رہا ہے، باطل کو آشکار کیا جا رہا ہے، تو امام نے فوراً قیام کیا۔ لیکن مولا کائنات کی زندگی میں ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، یہ دو رخ اور دو پہلو کس طریقے سے سامنے آئے؟ اچھا سوال ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کا صحیح سے مطالعہ کریں تو دیکھیں دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فوراً قیام نہیں کیا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام حاکم شام کے مرنے کے بعد فوراً قیام کرتے، یا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد فوراً قیام کرتے، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ فوراً جنگ ہو جائے۔ یا امیر المومنین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا، تو اس کی کئی وجہ ہیں۔ اولاً تو امیر المومنین علیہ السلام کو قیام کرنے کے لیے افراد کی کمی تھی۔ امیر المومنین نے کہا لوگوں سے کہ میں فلاں مقام پر ملوں گا، اور جو بھی چاہتا ہے کہ میرا ساتھ دے اور قیام کرے وہ اپنا سر حلق کر کے آئے۔ بعض روایت میں ملتا ہے کہ صرف 3 لوگ حاضر ہوئے تھے، اور بعض میں ملتا ہے کہ 5 لوگ آئے تھے، اس میں سے بھی ایک آدمی حلق کر کے نہیں آیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ امام علی کے پاس افراد ہی نہیں تھے کہ امام کا حق دلانے کے لیے ان کے ساتھ قیام کرتے۔ امیر المومنین نے جو خاموشی اختیار کی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک تو وصیت رسول تھی کہ امیر المومنین کو صبر کرنا ہے، دوسرا افراد کی کمی تھی، اور تیسری بہت اہم بات یہ تھی ہر حال ظاہر اسلام کی رعایت ہو رہی تھی۔ یعنی جو لوگ بھی اپنے آپ کو حاکم کہہ رہے تھے وہ نماز کے، روزے کے، شریعت کی خاص جو ہماری چیزیں ہیں جس کو رسول اکرم نے بیان کیا تھا، ان کی ظاہری طور پہ پابندی کر رہے تھے، اور وہ احکام جو رسول اکرم نے مرتب کیے تھے ان کو ظاہری طور کے اوپر وہ نگلیکٹ نہیں کر رہے تھے، عملی طور پر وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے عمل کر رہے تھے۔ حکومت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے امیر المومنین کا حق ضائع ضرور کیا، لیکن عملی حکومت میں وہ صریحاً اسلام کی مخالفت نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جب آپ آ کر شام کے حالات کو دیکھیں گے، جب آ کر آپ امیر شام یا یزید کے کردار کو دیکھیں گے، تو آپ کو یہاں محسوس ہوگا کہ یہاں اصل اسلام کے اوپر ضرب لگ رہی ہے۔ یعنی یہ انسان جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے یا خلیفہ رسول کہہ رہا ہے، وہ دوسری طرف شراب بھی پیتا ہے، اور نامحرم یعنی باپ کی محرم کنیزوں کے ساتھ یا باپ کی کنیزوں کے ساتھ وہ بدفعلیاں کرتا ہے، وہ اس طرح کے اعمال انجام دیتا ہے جو صریحاً اسلام کے مخالف ہیں، یعنی خود شکل اسلام کی بھی رعایت نہیں کی جا رہی تھی۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کردار کو پیش کر رہے تھے۔ اگر وہ ظاہر اسلام کو حفظ کر رہا ہوتا تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں آتا۔ امام حسین سے اگر وہ صرف بیعت اور سر کا طلبگار نہ ہوتا تو شاید اتنا بڑا مسئلہ نہیں آتا، لیکن وہ اسلام کے پوری ڈگر کو بدل رہا تھا۔ وہ بھی کہہ رہا تھا کہ نہ کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ ہی کوئی خبر آئی ہے، یہ تو بنی ہاشم نے کھیل کھیلا تھا حکومت حاصل کرنے کے لیے، جبکہ اس سے پہلے یہ جملہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ کسی بھی خلیفہ نے یہ جملہ نہیں کہا کہ وحی نازل نہیں ہوئی، کسی نے بھی قرآن کا انکار نہیں کیا، کسی نے بھی حرام اور حلال اس طرح سے جو اسلام کے صریح حلال و حرام ہیں ان کی مخالفت نہیں کی۔ اس شخص نے آ کر جیسی کی۔ اب امام حسین چونکہ حفاظت اسلام آپ کی ذمہ داری ہے، آپ حجت اللہ ہیں، لہٰذا اصل اسلام اور حقیقی اسلام اور قوم کو بیدار کرنے کے لیے ضروری تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنا قیام کریں، اور اس میں بھی ان کو معلوم تھا کہ افراد کم ہیں اور آخر میں مجھے شہید ہونا پڑے گا، لیکن امام نے اس بات کی ترجیح دی کہ شہادت مجھے قبول ہے، لیکن اسلام کی صورت کا بگاڑنا
اور اسلام کو اس طرح سے فنا ہوتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتا۔ جزاک اللہ خیر الجزا، اور بہت بہت شکریہ۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت کو آپ کے ذریعے سے عالم انسانیت تک کے پہنچایا جائے گا اس پروگرام کے ذریعے، لہذا آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے دیا۔ ناظرین محترم، انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پروگرام جس کا عنوان حسینی پروانہ ہے، اس کا چونکہ اصل ہدف و مقصد شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی اہمیت کو آپ تک کے پہنچانا ہے، لہذا وقت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر آج کے پروگرام کو یہیں کے اوپر ختم کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ پروگرام آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اس دعا اور التماس کے ساتھ کہ نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر اپنے رائے اور مشورے کے ذریعے سے ہم کو ضرور نوازیں، اور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں تک کے بھی شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں مل کے اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عجل لولیک الفرج۔ Oh